نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے۔ اول یہ کہ روزے دار کی منہ کی بدبو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے، حق تعالی شانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ شراح حدیث کے اس لفظ کے مطلب میں 8 قول ہیں جن کو معطا کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندے کے نزدیک ان میں سے 3 قول رائج ہیں۔ اول یہ کہ حق تعالی شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بود بھی نہیں۔ نیز در منصور کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی موجود ہے، اس لیے یہ بمنزلہ متعین کے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے خوشبو جو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندے کی ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے وہ یہ کہ دنیا میں اللہ کے نزدیک اس کی بو قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ امر باب المحبت سے ہے، جس کو کسی سے محبت اور تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فریفتہ کے لیے ہزاروں خوشبوؤں سے بہتر ہوتی ہے۔ مقصود روزے دار کا کمال تقرب ہے کہ بمنزلہ محبوب کے بن جاتا ہے، اور روزہ حق تعالی شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں، مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجزاہ بھی ہے، یعنی اس کے بدلے میں خود اپنے آپ کو دیتا ہوں، اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، مگر جب ہی کہ روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں بلکہ آداب کی رعایت رکھ کے، جن کا بیان حدیث نمبر 9 کی ذیل میں مفصل آئے گا۔ اس جگہ ایک ضروری مسئلہ قابل تنبیہ یہ ہے کہ اس منہ کی بدبو والی حدیثوں کی بنا پر بعض ائمہ روزے دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے، اس لیے کہ مسواک سے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہے، اور حدیث میں جس بو کا ذکر ہے وہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے نہ کہ دانتوں کی وجہ سے۔ حنفیہ کی دلائل اپنے موقع پر کتب فقہ و حدیث میں موجود ہیں۔ دوسری خصوصیت مچھلیوں کے استغفار کی ہے، اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ میرے چچا جان کا ارشاد ہے کہ مچھلیوں کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیں گے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل امین علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پس اس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور عام قاعدے کی بات یہ ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں، اور گویا برزمین سے متجاوز ہو کر بحر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہا ہے۔ نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بطریق اولا معلوم ہو گیا۔